بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ گل واقعی ود گئی ہے مختاریا، حکومت دسدی نہیں پئی۔ یہ بات صحیح ہے، حکومت چھپا رہی ہے، بات بہت بڑھ چکی ہے، معاملہ اب لگ رہا ہے کہ ذاتی طور پر دیکھا جا رہا ہے، اور یہ خبریں بھی آ رہی ہیں۔ اب تو آپ دیکھیے، ایلون مسک دنیا کا امیر ترین آدمی، ٹیسلا کا مالک اور سٹار لنک کا مالک، اب بات اس تک چلی گئی ہے، اور گئی بھی ایلون مسک کے دوستوں کی طرف سے ہے۔ ایلون مسک جن کو سپورٹ کرتا رہا ہے، ٹرمپ کی طرف سے بات جا رہی ہے۔ رچرڈ گرنیل ایک دفعہ پھر گرنیڈ بن کر اس حکومت کے خلاف پھٹ چکے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے، ہے ایلون مسک، ایڈ پاکستان ٹو یور لسٹ آف پلیسز دیٹ نیڈ سٹار لنک۔ ایلون مسک کو کہہ دیا ہے کہ جن علاقوں میں ضرورت ہے تمہارے سٹار لنک کی، ان میں پاکستان شامل کر لو۔ اب یہ بات ایلون مسک سے کہی جا رہی ہے، جس نے آنے والی ایڈمنسٹریشن کو، ٹرمپ کو سپورٹ کیا ہے پیسوں سے بھی، بہت زیادہ ان کی کمپین میں پیسہ بھی لگایا اور ویسے بھی سپورٹ کیا۔ اب آپ دیکھیے پاکستان سے کیا کہا جا رہا ہے۔ پاکستان سے لوگ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، صحافی بھی کہہ رہے ہیں، دیگر لوگ بھی آواز اٹھا رہے ہیں کہ جی پاکستان میں انٹرنیٹ کی بندش سے ہم تنگ آ چکے ہیں، آزادی اظہار رائے نہیں ہے۔ تو ایلون مسک اب آگے آئے، سٹار لنک کا یہاں پر پاکستان میں لنک شیئر کریں، یعنی وہاں پر دے، اس کا استعمال کر سکیں لوگ، اس کو اوپن کر دے، اور پھر ڈائریکٹ سیٹلائٹ سے جناب یہاں پر استعمال ہو سکے گا انٹرنیٹ، اور جو مرضی آپ کریں، کوئی وی پی این کی ضرورت نہیں، کچھ نہیں ہے، اور زبردست سروس ہوگی۔ اور اس کے بعد اس حکومت کا ہو جائے گا کباڑا، جو پی ٹی اے کے ذریعے، دیگر ذرائع سے جناب انٹرنیٹ بند کر دو، فلاں کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، جو کہ بنیادی ضرورت بن گیا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ کتنی باریکی سے آنے والی ایڈمنسٹریشن اس چیزوں کو دیکھ رہی ہے، لہٰذا اس حکومت کے ہاتھ سے گیم نکل چکی ہے۔ جہاں تک مذاکرات کی بات ہے، اب وہ کنفرم ہو رہا ہے، جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی، کہ یہ جو سامنے مذاکرات ہو رہے ہیں، اصل تو چیز اس کے پیچھے ہو رہی ہے۔ مذاکرات اصل طاقتوں سے بھی ہو رہے ہیں، جو 1947 سے اب تک طاقت میں ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، بات چیت وہاں چل رہی ہے، تو دکھانے کے لیے ہو رہا ہے، تاکہ جو کچھ ہو دکھایا یہاں سے جائے، کہ وہاں سے سامنے نہیں آنا۔ وقت ان کے پاس بہت کم رہ گیا ہے۔ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو سمجھنے والے مشاہد حسین سید صاحب کہتے ہیں، سب چیزیں قیدی نمبر 804 کے گرد گھوم رہی ہیں، اس کی وجہ سے ہر چیز ہولڈ پر ہے، اس کی وجہ سے میڈیا پر پابندی اور عدلیہ پر دباؤ ڈالا گیا، اسی ایشو کی وجہ سے یہ سیاسی طور پر ناکامیوں کا سال تھا، کہیں سے کوئی سرمایہ کاری نہیں آئی، آپ نے لوگوں کو ڈرا دھمکا کر 26ویں ترمیم کرانے کے سوا کیا کیا ہے، یہ مشاہد حسین سید نے کہا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ معاملہ بڑا سیریس ہے، یہ نہ سمجھے کہ بس جی کچھ نہیں ہوگا، ابھی آپ دیکھیے گا آگے کیا ہوتا ہے۔ حماد اظہر نے بھی اس چیز کو اپریشیٹ کیا ہے، رچرڈ گرنیل کی بات کو، کہ جی یہاں پر سٹار لنک دیا جائے۔ پھر یہ برطانوی سیاستدان بڑے مشہور جیرمی کوربن، انہوں نے کہا ہے، I remain deeply concerned about the ongoing detention of Imran Khan. His disgraceful treatment is an affront to the democratic rights of the people of Pakistan. We must continue to speak up for the release of all political prisoners everywhere. تو وہ جناب عمران خان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ تو اس پر اب احمد برائچ کہتے ہیں، کسی پر اسرائیلی نواز، کسی پر بھارت نواز ہونے کا الزام لگاتے ہیں۔ برطانیہ میں فلسطینی کاز کے سب سے بڑے حامی جیریمی کوربن پر کیا الزام لگائیں گے؟ وہ بھی عمران خان کی آواز اٹھا رہا ہے، جو کہ فلسطین کے لیے آواز اٹھاتا ہے، ورنہ تو کہتے ہیں جی یہ یہودی ایجنٹ فلاں ایجنٹ۔ حالات یہ ہو گئے ہیں کہ تحریک انصاف کی طویل عرصے بعد ٹی وی اسکرینوں پر واپسی ہو گئی ہے۔ آپ دیکھیے مختلف چینلز جہاں پر تحریک انصاف کا نام نہیں چل سکتا، وہاں پر شیخ وقاص حکیم کی پریس کانفرنس دکھانی پڑ رہی ہے، تاکہ انہوں نے ماحول دکھانا ہے، کیونکہ یورپی یونین بھی اس وقت بہت زیادہ ایکٹیو ہو چکی ہے، اور خطرات بڑھ گئے ہیں کہ جو کرائٹیریا ہے جی ایس پی پلس کا، وہ آپ میٹ نہیں کر رہے، اور اس میں ہیومن رائٹس ہیں، لیبر رائٹس ہیں، انوائرمنٹ کی بات ہے۔ تو یہ حکومت نے ایسے لگا ہے کہ جان بوجھ کر کسی طرف بھی کام نہیں کیا، گڈ گورننس، ہر طرف انہوں نے تباہی مچائی ہے، تاکہ جناب جی ایس پی پلس ہی سٹیٹس ختم ہو جائے۔ یہ پتہ نہیں کس بات کی دشمنی انہوں نے اس ملک سے ڈالی ہوئی ہے۔ اور حکومت کی ترجیحات دیکھیے، حکومت کا عوام کو انٹرنیٹ کم استعمال کرنے کا مشورہ، لوگ فضول میں بلا وجہ انٹرنیٹ استعمال نہ کریں تو کافی لوڈ کم ہو جائے گا، لوگ صرف کام کے لیے انٹرنیٹ اس کا استعمال کریں۔ وفاقی پارلیمانی سیکرٹری ساجد مہدی، یہ اب حال ہو گیا ہے کہ یہ جناب انٹرنیٹ کا بھی استعمال کم کریں، اب تاکہ یہ مطلب یہ کہ معیشت ہی بٹھا دیں، آپ ہر چیز کا استعمال کم کر دیں، یہی حل رہ گیا ہے۔ حبیب اکرم صاحب کہتے ہیں، وہ وقت زیادہ دور نہیں جب عمران خان بغیر مذاکرات کے جیل سے باہر آ جائیں گے، اور وہ صورتحال اس حکومت کے لیے زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ موجودہ مذاکرات کا موقع حکومت کے پاس شاید آخری ونڈو ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ
یہ حکومت کے پاس مہلت ہے کہ کوئی چیز طے کر دے، ورنہ عمران خان مذاکرات کے بغیر ہی باہر آنے والا ہے. کیونکہ عمران خان کے قریبی دوست ساتھی جو باہر بہت ایکٹیو ہیں، انہوں نے کہا رچرڈ گرنیل سے ذاتی طور پر ملا ہوں، اور وہ اب ذاتی طور پر ہی عمران خان کی رہائی کو دیکھ رہے ہیں، اور بہت جلد عمران خان ہم سب کے درمیان ہوں گے. یہ میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں، یہ آپ دیکھ لیجئے. اور یہ ساجد برقی وہ ہے جو پہلے چیزیں چھپا رہے تھے کہ بس اتنا ہی بتاؤں گا، اب انہوں نے صاف بتا دیا ہے. یہ ایک شوشہ چھوٹا تھا کچھ دن پہلے کہ جی پیپل چوائس 2024 نواز شریف کی ٹی شرٹ کی نیلامی 16 دسمبر سے 20 دسمبر کو ہو رہی ہے، اور نمبر لکھے تھے جی نواز شریف کی بھی، یعنی ان کا دل خوش کرنے کے لیے، جی عمران خان کی چیزیں اس طرح سائن والی بکتی ہیں، ہم میاں صاحب کی چیزیں بیچ کر دکھائیں گے. تو اس پر زبیر علی خان صحافی ہیں، انہوں نے پوچھا اس نیلامی کا کیا بنا؟ تو اس پر عمر دراز گوندا نے جواب دیا بینرز اتر گئے تھے اور نمبر بند ہیں. یہی ہونا تھا، نہ بینر نہ نمبر نہ کوئی بندہ. 1 سال لگا کر ٹرائل مکمل کیا گیا، لیکن یہ سمجھ نہیں آئی سزا کن پوائنٹس پر سنائی جائے تاکہ ہائی کورٹ میں سزا کا دفاع آسان ہو. چلو فیصلہ ملتوی کرو، 5 بندے ساتھ لو اور نقطے تلاش کرو، جنوری میں سنا دیں گے، کسی نے ہمارا کیا اکھاڑ دینا ہے. یہ القادر ٹیسٹ کیس میں یہاں کون سا کوئی نظام ہے، کون پوچھنے والا ہے؟ کوئی جی فیصلہ ہم 1 مہینہ نہیں سال نہیں سنائیں گے، کوئی کیا کر لے گا. 3 بڑے قانونی دماغ بیٹھے ہیں، ایک صاحب مشورے بھی دے رہے ہیں، 4 لوگ مل کر بھی فیصلہ نہ لکھ پائیں، پوائنٹس نہ ڈھونڈ پائیں، تو میکن صاحب کیا ہوگا؟ اب یہ صحافی آپس میں بات کر رہے ہیں کہ یہ حال ہے. یہاں فیصلہ جج نہیں دے رہا ہوتا، فیصلہ کہیں اور سے آ رہا ہوتا، اس کا کام ہوتا ہے لکھ دینا، بس تمہیں بتا دیا گیا ہے، اب تو لکھ کے بھی آ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اجمل جامی کہتے ہیں مذاکرات کے ذریعے کوئی بڑا بریک تھرو نہیں ہوگا، عمران خان کی وجہ سے جو انٹرنیشنل پریشر ہے اور اندرونی معاملات خراب ہیں، حکومت کی ساکھ کا سوال ہے اور پاکستان کی تاریخ کی سب سے بدترین حکومت ہے. مذاکرات اس وجہ سے ہو رہے ہیں، یہ خان کی ایک جیت ہے. محسن نقوی نے یہ پیغام دیا تھا کہ صبر نافرمانی نہ کریں، ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. خان کی سزا فی الحال مؤخر کی جا رہی ہے، اس کو بارگین کے لیے رکھا جا رہا ہے دھمکی کے طور پر، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ خان کو تو پرواہ ہی نہیں، 7 سال کی بجائے 14 سال دے دیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے، خبر یہ بھی ہے کہ شاید عمران خان کو عمر قید کی سزا سنائی جائے، مگر پیچھے اور چیزیں چل رہی ہیں. وہ امریکہ سے معاملہ اور طرف چلا گیا ہوا ہے، ایلون مسک کی انٹری ہو گئی، سٹار لنک یہاں آ گیا، تو آپ یقین جانیں یہ حکومت تو بالکل ہی فارغ ہو جائے گی. انہوں نے الیکشن ریگ کر لی، فلاں کر لیا، لوگ جو ان کو برا بھلا کہتے ہیں حقیقت بتا دیتے ہیں سوشل ڈیجیٹل میڈیا پہ آ کے، انہوں نے اس کو بھی روکنے کی کوشش کی انٹرنیٹ کے ذریعے. ان کا تو بالکل ہی کنٹرول ختم ہو جائے گا، اور ہر طرف ہر ایک کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ پاکستان سے لوگ بات کر رہے ہیں، یہ چیزیں پتہ لگ رہی ہیں. اب لوگوں کا جو پیمانہ ہے، جو دنیا کا پیمانہ لوگوں کی رائے جاننے کا، اب وہ صرف الیکشن نہیں رہا کہ جی آپ الیکشن ریگ کر کے بیٹھ جائیں گے اس طرح. تو اس کے بعد لوگ اپنے رد عمل کا اظہار کریں گے، بتائیں گے ڈیجیٹل سوشل میڈیا پر اپنی رائے کا اظہار کریں گے، پوری دنیا میں اس کے سٹیٹس اکٹھے ہو رہے ہیں، لوگ کیا سوچتے ہیں کیا سمجھتے ہیں. اور ایسے ہی نہیں کیمپین چلائی اس نے ٹرمپ نے، وہ بھی اس نے سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا ایلون مسک کو ساتھ ملا کر اس نے بھی سارا کچھ ڈیٹا اکٹھا کر کے چلایا تھا. اب چیزیں اور طرح سے ہو رہی ہیں، تو ان کو دبایا نہیں جا سکتا. عوامی رائے کے خلاف اب آپ زیادہ عرصہ نہیں جا سکتے. جو کچھ امریکہ میں ہو رہا ہے حکومت کو اس پر فکر مند ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے پاس اس کا کوئی کاؤنٹر نہیں ہے. امریکن ڈائسپورا کا 90% عمران خان کے ساتھ ہے، یعنی وہاں پر جو پاکستانی ہیں امریکہ میں، انہوں نے ٹرمپ کے الیکشن میں کافی فنڈنگ کی ہے، اور ان کا مطالبہ عمران خان کے لیے آواز اٹھانا ہے کہ یہ آپ نے عمران خان کو رہا کروانا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ بس وہ ٹویٹس تک ہی رہیں گے، آگے بھی جانا ہے انہوں نے. یہ دیکھیے اب یہ وہ کہہ رہے ہیں جی امریکن جو ڈائسپورا ہے وہ تو عمران خان کے ساتھ ہے، اور ان کی بات سننی پڑے گی اور آواز اٹھانی پڑے گی. زلمے خلیلزاد جو اب ظاہر ہے آنے والی ایڈمنسٹریشن کا ایک طرح سے حصہ ہوں گے اور ایڈوائز بھی کر رہے ہوں گے، ہوپ فل سائن ان پاکستان کو کہہ رہے ہیں یہ جو اب مذاکرات شروع ہوئے ہیں یہ بڑا زبردست سائن ہے. وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ کس طرف چیزیں کہاں سے جا رہی ہیں. یہ بڑا اس وقت تشویشناک معاملہ بنا ہوا ہے. کرم کے معاملے پر ملک بھر میں احتجاج، مظاہرے اور دھرنے شروع ہونے کا امکان پورے ملک میں، کیونکہ حکومت کی وفاقی حکومت کی اس پر کوئی توجہ نہیں ہے. انہوں نے کہا جی بس صوبائی حکومت دیکھ رہی ہے جو مرضی کرے. وہاں پر بچے مر رہے ہیں کیونکہ ادویات نہیں ہیں، خوراک نہیں ہے. یہ حال ہو چکا ہے کرم میں، اور اتنا افسوسناک واقعہ ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس کی وجہ سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ احتجاج اور مظاہرے اور دھرنے شروع ہونے والے ہیں پورے ملک میں. معاملہ حل نہ ہوا تو اگلے 72 گھنٹوں میں پورے پاکستان میں دھرنے شروع ہوں گے، اور اس کے بعد دنیا بھر میں احتجاج ہوگا. خدا را رحم کرے، کرم والوں کی جان کیوں اتنی سستی ہے، کسی کو احساس کیوں نہیں ہو رہا. یہ صدیق جان نے یہ چیز شیئر کی ہے. اس میں کرم میں دہشت گردوں نے 2 مسافروں کے سر قلم کر دیے. آپ دیکھیں یہ وہاں پر حالات ہیں اور اس پر بڑا شدید غم اور غصہ ہے، اور انہوں نے دہشت گردوں نے 2 مسافروں کے سر قلم کر کے لرزہ خیز ویڈیو بھی جاری کی. یہ 24 نیوز یہ خبر دے رہا ہے. آپ سوچئے ذرا
اور اس میں پیر کے روز سامنے آنے والے ہولناک واقعے میں ضلع کرم کے علاقے بگن اوچت میں دہشت گردوں نے پارا چنار سے آنے والے 2 مسافروں کو بے دردی سے قتل کر دیا. متاثرین کو گولی مار کر قتل کیا گیا اور پھر ان کے سر قلم کیے گئے. دہشت گردوں نے اس بے ایمانہ فعل کی ویڈیو جاری کی. پولیس کے مطابق مسافر ہنگو سے پارا چنار جا رہے تھے کہ ان پر گھات لگا کر حملہ کیا گیا. پولیس نے کہا انہوں نے اپنے ان دوستوں کو جو حریف پارٹی سے تعلق رکھتے تھے کو خطے میں محفوظ گزرنے کے لیے سالس کے طور پر ایک قابل قدر رقم ادا کی تھی. پولیس کا کہنا تھا کہ معاہدے کے باوجود دہشت گردوں نے مقتولین کو قتل کیا اور صفاقانہ قتل کی واردات کی. پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں. ضلع کرم کی بگڑتی صورتحال پر رکن قومی اسمبلی MNA حمید حسین نے کہا کہ کرم کے محصور شہریوں کو اسلحے سے پاک کیا جا رہا ہے جبکہ دہشت گرد آزادانہ گھوم رہے ہیں. اس سے بہتر ہے حکومت ہمیں خود ہی مار ڈالے. یہ جناب وہاں پر لوگ تنگ آ کر کہہ رہے ہیں. باقی کہیں پیپلز پارٹی میں آصف زرداری صاحب شہباز شریف سے مل رہے ہیں, خوش گپیاں لگ رہی ہیں, ایسے جیسے ملک میں بہت امن اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, نہ کرم والوں کے لیے نہ عوام کے لیے, اور ایسے ہنس کھیل رہے ہیں, مزے چل رہے ہیں جی, موجیں لگی ہوئی ہیں. خبریں یہ چلوا رہے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں راہیں جدا ہونے کا خدشہ. وہ ان کا کوئی نہیں رہا جدا ہونے کا خدشہ, یہ ان کے انٹرسٹ ایک ہیں. انہوں نے کہا ہاں یہ نوک جھونک لڑائی بڑائی یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, یہ ان کا چلتا رہنا ہے. نورا کشتین کی وہ آپ دیکھتے رہیں گے. جب اوپر سے حکم آ جائے گا یا امریکہ بہادر کا آ جائے گا اس کے وقت آپ دیکھیے پیپلز پارٹی نے آنکھیں بند کرنی ہیں اور آنکھیں سر پر رکھنی ہیں, اور وہ گئے تب یہ سب ادھر ادھر بھاگیں گے. وہ کہیں گے جو حکم سرکار, آپ ہمیں حکم دیں, ہم حکومت گرا دیتے ہیں, ہم الگ ہو جاتے ہیں. پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ اعلان آ جائے گا. آپ کے دل نواز شریف کے ساتھ ہیں تو دماغ بھی چلائیں خواجہ آصف. یہ خواجہ آصف صاحب اب ایسی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں المشہور کہ جی وہ وینٹیلیٹر سرکار. اب یہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ مسلم لیگ نون سوشل میڈیا پر کمزور ہے, آپ کے دل نواز شریف کے ساتھ ہیں تو دماغ بھی چلائیں. لندن میں ایک تقریب کے دوران اوورسیز پاکستانی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج اوورسیز پاکستانی اپنے قائد نواز شریف قائد اعظم کے یوم پیدائش منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں اور ہمارا سوشل میڈیا بڑا کمزور ہے. یہ ان کی ذہنیت ہے, یہ اس سے باہر نہیں نکل رہے کہ سوشل میڈیا ہمارا کمزور ہے, پتہ نہیں یہ کریں, آپ دماغ چلائیں, فلاں کریں. اور یہ آپ کے کا ووٹ بینک کمزور ہے, لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں. جتنے آپ کے ساتھ ہیں ان کو آپ نے اس کام پہ لگایا ہوا ہے, وہ جتنا ہو سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں, لیکن کتنے لوگ ہیں آپ کے ساتھ؟ اب آپ کہیں جی لندن جا کر وہ لندن والے بھی ہمارے ساتھ ہیں, کتنے لوگ ہیں آپ کے ساتھ وہاں پر؟ ہمیں پتا ہے کہ 90%, میں آپ کو کم بتا رہا ہوں ویسے 99% آپ کر لیں اوورسیز پاکستانی عمران خان کے ساتھ ہیں. چلے محتاط کر لیتے ہیں 90%. اب پاکستان میں 2/3 اکثریت کم از کم عمران خان کے پاس ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ یہ کہ جی اوہو پتہ نہیں ہم کوئی کمپین چلا دیں گے, اشتہار بازی کریں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے. ہر بندے کی اپنی رائے ہے, ہر ایک کے پاس اب یہ پلیٹ فارم ہے اور اس کے تحت وہ کر سکتا ہے. یہ جعلی پلیٹ فارم بنا کر جعلی کام کر کے کہ جی ہم بڑھا لیں گے وہاں پر تعداد, وہ پکڑے جاتے ہیں, زیادہ عرصہ نہیں چل سکتے. تو یہ جینوئن لوگ ہیں اس میڈیا کے پیچھے, سوشل ڈیجیٹل میڈیا کے پیچھے, جن کے پاس اپنی آواز ہے. وہ میجورٹی میں بات کرتے ہیں آپ کے خلاف, تو آپ کو لگتا ہے ہو جی ہمارے تو لوگ گالیاں دیتے ہیں, ہمیں برا بلا کہتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں جی پارلیمانی جمہوری نظام مذاکرات کے بغیر آگے نہیں چل سکتا. اچھا بڑی جلدی خیال آ گیا ہے. یہ تحریک انصاف کے لوگ جب پکڑے جا رہے تھے, چھاپے مارے جا رہے تھے, گرفتاریاں ہو رہی تھیں, ان پر مقدمے بن رہے ہیں جن پر آپ کہتے ہیں جی نہیں نہیں عورتوں پر تو مقدمے نہیں بنانے چاہیے. یہ آپ کو اس وقت نہیں یاد آیا جب خود آپ بطور وزیر داخلہ جا کر چھاپے پڑھواتے رہے, عورتوں بچوں کو ہراساں کرتے رہے. اب آپ کو بڑا خیال آ رہا ہے کہ جی نظام تو چل ہی نہیں سکتا مذاکرات کے بغیر. واہ, مذاکرات میں اسٹیبلشمنٹ کی مدد حاصل ہے, اسٹیبلشمنٹ کی مدد مذاکرات میں حاصل ہے. علامہ راجہ ناصر عباس, یہ ویسے تحریک انصاف کی طرف سے آپ کہہ سکتے ہیں مذاکرات چل رہے ہیں. ہمیں یہ کہا گیا تھا 2.5 سال حکومت کر لیں, بلاول بھٹو زرداری نے انکار کرتے ہوئے حکومت دی. قمر زمان قاہرہ, یہ بھی کمال ہے. دیکھیے یہ فارمولا تیار ہوا تھا, 2.5 سال تم 2.5 سال ہم, یہ یہاں پر چل رہا تھا جی, ہے نا کمال. عمران خان کو سزا ہوئی تو یورپی یونین GSP+ معاہدہ ختم کر دے گا. PTI شیخ فواز اکرم نے ایک دفعہ پھر کہا ہے کہ کیونکہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, کیسز جعلی طریقے سے چلائے جا رہے ہیں اور وہاں معاہدے ہیں, اور یہ حکومت معیشت کو تباہ کرنے پر لگی ہوئی ہے, تباہ کرنا چاہتی ہے, یہ ہم نہیں ہونے دیں گے اور معیشت کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اور یورپی یونین نے ملٹری کورٹس کی سزاؤں پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے. تو یہ اب لگ رہا ہے کہ جو باقی عالمی طاقتیں ہیں وہ اب اس چیز کو دیکھ رہی ہیں کہ بس بہت ہو گیا ہے, انہوں نے خود سیدھے نہیں ہونا, ان سارے حقوق پہ عمل یہ کرے گا, ہمیں بھی اپنے لوگوں کو, اپنے ووٹرز کو, وہاں پر موجود پاکستانیوں کو جواب دینا پڑتا ہے. وہ بھی ایکٹیو ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو اس لیے بات یہ کہی جا رہی ہے کہ بات اب بہت بڑھ گئی ہے اور موجودہ حکومت کے بس میں اب نہیں ہے. آنے والے دنوں میں آپ دیکھ بھی لیں گے یہ سب جو دوڑیں لگی ہوئی ہیں یہ صرف اسی لیے لگی ہوئی ہیں کہ اب کریں تو کریں کیا. حتیٰ کہ اسحاق ڈار صاحب نے گلہ کیا ہے کہ آپ نے یہ کیوں کہہ دیا کہ ڈی چوک پر لوگ مارے گئے ہیں, اس کی وجہ سے ہم پر انٹرنیشنل پریشر بڑا آ گیا ہے.
یہ تو باتیں ہوئی ہیں. اللہ حافظ.